میں آج اکبرپور روہتاس سے ایک بہت اہم ویڈیو جو دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ اہم اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ابھی حالات جو ہے ابھی اکبرپور میں ایک خاص چرچا بنا ہوا ہے۔ ہمارے شہر اکبرپور روہتاس میں قبرستان کا زمین اور حضرت انجان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جو اس وقت دکان بنایا جا رہا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مصباح احمد خان صاحب اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قومی تنظیم کے صحافی ہیں۔ بچپن میں ان کی خبر کو اخباروں میں ہم سب پڑھا کرتے تھے، یا آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس وجہ سے میں آیا ہوں کہ یہاں کی باتوں کو صاف کر سکوں، کلیئر کر سکوں۔ تو چلیے میں بات کرتا ہوں۔ بات اب میں بتا دوں صاف ستھری بات کہ یہاں تک کہ یہ جامع مسجد میں میٹنگ بھی رکھی گئی اس سلسلے میں، لیکن میٹنگ ناکامیاب رہا۔ پھر اس کے بعد جنتا دربار روہتاس کے تھانہ میں ہوا، مگر جنتا دربار میں فیصلہ لیا گیا کہ انومنڈل میں اس کی سنوائی ہوگی۔ یہاں تک بات آ چکی ہے، تو یہ ذہن میں ساری بات چل رہی ہے، تو اس موضوع پہ میں بات کرتا ہوں۔ جی نیازی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ اور اہم جو بات ہے میں تو ساری بات بتا چکا ہوں، اور آپ کافی پرانے ہیں اخبار کے خبر کے معاملے میں۔ قومی تنظیم سے آپ کا کافی دن آپ نے کام کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں دکان کہاں تک یہ صحیح ہے؟ تو اس سلسلہ میں ایک فتویٰ ہم کو یاد ہے، ہم بھی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس مسئلہ میں دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ فقہی مسئلہ کہ اس میں بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا فقہ سے تعلق ہے۔ یہ علماء کرام اور مفتی اس پر دیں گے فتویٰ۔ اور دوسرا چیز ہے قانونی مدعا، جس کا قانون سے لگاؤ ہے کہ قبرستان جو اکبرپور میں ہے، اس کا مجھے جو جانکاری ہے، یہ سرو سادھارن، جس کو غیر مزر عام بھی کہا جاتا ہے، بہار سرکار اور قسم میں ہے قبر۔ اس کے بارے میں ہم نے بھی قانون والے کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں، لا گریجویٹ ہیں، لیکن بالکل اس میں کہہ دوں کہ میں ماہر ہوں۔ پھر بھی ہم لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قبرستان کی جو اکبرپور میں جو اسپیسیفک جو لکھا ہوا ہے، فلاں کھاتا 625 یا 26 ہے، یہ سرو سادھارن ہے، اور فلاں پلاٹ میں جو قبرستان کی ہے، جس میں درج ہے رجسٹر 2 کھتیان وغیرہ سب میں قبرستان ہے۔ تو قبرستان کی زمین کا جو کسٹوڈین ہے بہار سرکار ہے۔ بہار سرکار کا نمائندہ بلاک یا مقامی استر پر CO ہے، کسٹوڈین ہے۔ تو اگر قبرستان کی کبھی گھیرا بندی بھی ہوتی تھی، اس نوعیت کے قبرستان جو بہار سرکار کے نام سے ہے، تو NOC اس میں حاصل کیا جاتا تھا، CO دیتے تھے، تب جا کر کے لے آؤٹ وغیرہ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ جو قبرستان ہے، کمیٹی میں بھی رہا ہوں، کمیٹی تحفظ کی ذمہ واری میں نے بھی پڑھا ہے کہ قبرستان کو تحفظ سے مراد یہ تھا کہ قبرستان کی زمین پہ قبضہ نہ ہو۔ سابق کمیٹی نے جب معاملہ قبرستان میں ناجائز قبضہ کی بات آئی تو لوگوں نے مخالف۔ دو واقعہ ہم کو یاد ہے۔ ایک شیخ ابرار صاحب سیکریٹری تھے، تو ایک زمین الاٹ کیا گیا تھا اس وقت کے BDO غفران احمد انصاری صاحب کے ذریعہ، جو ایک کوئی عورت ان کے یہاں ملازمہ تھی، اور وہ پسماندہ برادری سے بھومی ہین تھی۔ اس کو میرے خیال سے جو اس کو لمویہ دہ بولتے ہیں، لمویہ دہ کے پاس زمین ان کو 2 یا 3 ڈسمل الاٹ کی گئی، لے آؤٹ ہو گیا، اور اندرا آواس بھی آ گیا۔ تو اس وقت کے جو سیکریٹری تھے آپ کے حاجی ابرار صاحب، جبکہ ہم ممبر نہیں تھے، لیکن ہم کو بھی انہوں نے بلایا، احتسام بابو کو کہ اس وقت کے CO، تو CO اس وقت ڈپٹی کلکٹر ہوتے تھے RN جھا، جو مدن موہن جھا IAS سینئر افسر تھے، انتقال کر گئے، ان کے وہ چھوٹے بھائی تھے۔ تو ان لوگوں سے ہم ملے، اور وہاں پر تو بتایا گیا سر تو کنوینس ہو گئے، انہوں نے اندرا آواس کو رد کر دیا، اور اس پر جو کینسل ہو گیا کہ قبرستان چاروں طرف سے قبرستان ہے۔ جو زمین ملی تھی وہ بہار سرکار تھی، لیکن چاروں طرف سے قبرستان تھے، قبرستان سے گزرنا پڑتا راستہ، تو راستہ قبرستان میں انہوں نے دینے سے انکار۔ دوسرا واقعہ ہے وہ
مرحوم ماسٹر محب صاحب جب سیکرٹری تھے تو وہ ایک ٹیلا ہے پچھم سائڈ پر، وہاں پر جو نمیا ٹیکر جو پرائمری اسکول کے لیے زمین الاٹ ہوئی تو اس پر شکشا سمیتی کو پیسہ بھی آ گیا، کچھ سامان بھی گر گیا. تو اس وقت ماسٹر محب صاحب وغیرہ اس وقت کے جو سی او، نام تو یاد نہیں آ رہا ہے، وہاں گئے اور جا کر کے اپنا موقف رکھا اور پرانا دلیل بھی دیا گیا، اس مطابق وہاں پر بھی پانی نہیں بنا. تو اسے پتہ ہے کمیٹی نے ہمیشہ تحفظ کا کام کیا ہے کہ جو ان کی ویکتی ان کو بساط تھی اس مطابق یہ کام کیا بچانے. ہو سکے اس میں بھی بہت سے لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو کوئی آدمی کو جتنا بھی طاقت اس مطابق کوشش کیا. اب یہ موجودہ کمیٹی نے ایک معاملہ آیا کہ انجان شہید میں جو سامنے گمٹی ہے اور ان لوگوں کو دکان بنا کر کے الاٹ کر دیا جائے تو قبرستان میں بھی آمدنی ہوگا، اس سے کچھ فلاحی کام ہوگا. ساتھ ایک سوال کہ یہ بتائیے آپ کی جو موجودہ کمیٹی آپ تو اس میں ممبر بھی ہیں نا؟ ممبر ہیں، لیکن میرا اس سے اب ٹیکنیکل صرف لگاؤ رہ گیا. ہم کتنا دن سے میٹنگ میں بھی نہیں گئے ہیں کہ کچھ کیا اس کمیٹی کے فیصلے سے آپ کتنا متفق ہیں؟ ہم تو متفق نہیں کہا کہ ہم اس کمیٹی کے میٹنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں. ادھر جب سے بنانے کی بات آئی تو ہم شامل نہیں ہوئے، تو ہم کو پتہ چل گیا تھا. تو اب ہے کہ وہاں پر جا کر کے وہاں پر ہے کہ اکثریت کی بات تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اکثریت ہے، تو ہم نہیں گئے کہ زبردستی دستخط ہوگا، بعد میں پروسیڈنگ لکھا جاتی ہے. اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ میرا اس پر اعتراض ہے، تو اس سے ہم کو باہر نہیں جانے میں ہی ہم اپنے کو بہتر سمجھا. اچھا یہ بتائیے، آپ نے تو ابھی انجان شہید جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے، کیا فتویٰ کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے؟ فتویٰ کے مطابق تو یعنی جو فتویٰ پڑا ہے کہ پیلر کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. اچھا اب ایک سوال اور آتا ہے اس میں، فقہی طور پر تو انہوں نے فتویٰ دیا مفتی صاحب نے، جس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر کے کہا کہ ہم ان کے فتویٰ پر ہم مجاز نہیں ہے. لیکن اس بات کا ہے کہ کیا فتویٰ جو انہوں نے دیا یہ اس کی یعنی بادھتا جس کو کہتے ہیں مجبوری ہے کہ اس کے فتویٰ کو بہار سرکار مانے، یہ قانونی بات آئے گی. وہ فتویٰ جنرل فتویٰ قبرستان جہاں ہے جو کہ آپ کیا بولیں وقف والا ہو یا پبلک کے ذریعہ کچھ لوگ کا ذاتی بھی ہوتا ہے جو وقف کر دیتے، اس پر ہی لاگو ہے. تو اس سلسلہ میں ایک فتویٰ ہم کو یاد ہے، ہم بھی کمیٹی کے ممبر ہیں، ایک آیا پہلے، وہ ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو گیا، واٹس ایپ پر تھا، اس میں اجازت نہیں ملی تھی. پہلا فتویٰ کتنے سال کی بات ہے؟ یہی کمیٹی تو 2 سال ہوئی، تو 2 سال کے اندر ہی کی نا بات ہے. یہ موجودہ ہاں موجودہ کمیٹی کو، ہاں 2 سال، ہاں 2.5، ہاں پہلا میں اجازت نہیں ملا، ہاں پہلا میں اجازت نہیں. یاد ہے کہ ہمارے شرعیہ کا تھا، میرے خیال سے اب اتنا ہم جانتے کہ ہمارا شرعیہ تھا کہ ادارہ شرعیہ تھا کہ دونوں کا تھا، یہ ریکارڈ سے مل جائے گا. تو ہے ہم کو اب دیکھو بہت سی بات سہو ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا فتویٰ جو آیا ادارہ شرعیہ سے، تو اس میں سوال کے مطابق وہ جواب آیا، تو اس میں مشروط اجازت انہوں نے دیا ہے کہ کنارے انہوں نے کہا تھا کہ قبرستان کے کنارے بنے گا، مشروط اجازت ہے کہ پیلر اونچا ہو کہ تدفین میں آسانی ہو جا سکے. لیکن اس میں بھی جو فتویٰ ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ باتیں جب مفتی صاحب رہتے تب نہ پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ نکات پر ہم کو وضاحت چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں جو ناقص ہے، تو مفتی صاحب ہے نہیں. اچھا یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، اس پر ڈائریکٹ ہم کوئی اس پر تبصرہ بھی نہیں ہوتی، ہماری دسترس بھی نہیں، نہ ہم حدیث کے بارے میں ہم نہ بہت زیادہ گہرا مطالعہ ہے، نہ قرآن کے بارے میں گہرا مطالعہ ہے، اور نہ فقہ کے معاملہ میں تو ہے کہ. لیکن اس میں بھی جہاں تک ہم کو ہے کہ اس میں جو شرط لگایا تھا پیلر اونچا، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پیلر کا کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے. تو اس کے بعد کوئی مقامی آدمی تھے آفتاب صاحب، ان لوگوں نے جب کام اسٹارٹ ہو جانے کے بعد انہوں نے اعتراض کیا، تو اس کے بعد ابھی اخبار سے بھی معلوم ہوا، آپ سے بھی معلوم ہوا، آپ کے ویڈیو سے، کہ سی او صاحب نے اس کو ایس ڈی ایم صاحب کو دیا اور کہا کہ قبرستان کے کسٹوڈین ہم ہیں، ہم بھی پارٹی ہیں، اور سرو سادھارن قبرستان میں اجازت کبھی بھی نہیں ہے، اور یہ معاملہ ایس ڈی ایم صاحب کے یہاں جا رہا ہے. تو ہاں اب وہ فیصلہ کوئی بھی دیکھیے، یہ جو انڈیا ہے جو ہم جہاں ہیں، یہ رول آف لا چلتا ہے اور لا آف لینڈ.
تو جو ہم یہاں تک ہم لا گریجویٹ کی حیثیت سے بتا رہے ہیں کہ جو قانون بتا رہا ہے اس مطابق کہیں سے اجازت ملنے کی امید نہیں ہے۔ معذرت کے ہمارے جو ہم سوچ رہے ہیں یہ بہار سرکار جس کا کسٹوڈین ہے اس پر یہ لاگو فتویٰ نہیں ہے، یہ مالک ہے وہ دونوں میں، تو انہوں نے ایک جنرل دے دیا کہ ایک ٹیکنیکل ایسے اب اس سے کوئی فتویٰ پوچھے کہ کسی مفتی صاحب سے، ہم جان رہے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ جائز ہے، بات تو سچائی ہے اسلام۔ لیکن کیا کوئی اہل کتاب لڑکی کا مطلب ہے لڑکا لڑکی کے شکل سے ہے، نہیں کہ وہاں کے یہاں ہماری لڑکی اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی یہ عورتیں، تو اب آ جائے گا فتویٰ کی روشنی سے ہم یہاں کوئی عیسائی لڑکی اور کوئی مسلمان لڑکا یہ سب اس کو مان لیا جائے، اس کو ایک قیاس یعنی ایک کلپنا کیجیے کہ جائیں اور مقامی قاضی سے کہا جائے کہ آپ دیکھیے اہل کتاب ہے اجازت ہے تو کیا آپ نکاح وہ پڑھا دیں گے؟ نہیں پڑھا، کیا ہے کہ یہاں جو کیا بولتے ہیں رول آف لا ہے اور لینڈ کا جو لا آف لینڈ جو ہے اس میں ہے کہ انٹر کاسٹ یا انٹر ریلیجن شادی رجسٹریشن ہوگا۔ اب ہم مسلمان ہیں تو قاضی صاحب پڑھا دیں گے دونوں کو کلمہ جو طریقہ اسلام کا ہے ایمان فل وغیرہ جو بھی ہے قاعدہ کا مطلب، لیکن وہاں پر فرق ہو جائے گا، تو وہی نوعیت کا ہی معاملہ ہے کہ یہ جنرل تو مفتی صاحب کے فتویٰ پر اس بٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ انجان شہید کے احاطے کے اندر جو ساری مزارات ہیں وہاں پہ ابھی کا صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، تاش کے پتے وہاں پہ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ بوتل پڑی رہتی ہے، وہاں پہ کچھ بیٹھ کے کچھ نشہ کا بھی کام کرتے ہیں، تو باؤنڈری ہو جائے تو یا دکان بن جائے جس کا تحفظ ہو جائے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیے؟ باؤنڈری کیا جا سکتا ہے، باؤنڈری کر کے سرکار کی بھی پالیسی ہے، بہت سے قبرستان کو وہ چہر دیواری اٹھائی ہے، اکبر پور میں سنشچت جو نمیا ٹگری والا قبرستان ہوا تھا، اور یہ 2 قبرستان جو قریشی برادری ان لوگوں نے اپنے پیسہ سے کیا تھا، تو باؤنڈری کیا جاتا ہے، باؤنڈری کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم کو خوف خدا نہیں رہے گا ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھا ہے کہ نمیا ٹگری کے باؤنڈری کو توڑ دیا گیا، اس پہ سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جب تک کہ ہم نہیں چاہیں گے ہم اپنا اللہ اور رسول کو حضنانے کے کام یہ وہی قبرستان ہے، یہ وہی قبرستان جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نالے کا پانی قبرستان سے گزرتا تھا۔ تو نالے کا پانی قبرستان سے گزرتا تھا تو کچھ نالا بنا بھی ہے، شاید بنا کہ نہیں، لیکن جو بھی اس کو ستم ظریفی کہیے، بڈمبنا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، کہ یہاں جو بھی قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، مسلمان ہی لوگ ہیں، یہی بہت بڑی اور گھر بھی ہے تو مسلمانی کا ہے، اسی لیے ہے۔ تو اب سوال ہے کہ اس میں اردو کا سے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے سب ایک زلف کے، تو سب لوگ ہیں، تو جو 2 طرح میں طبقہ میں جو لوگ کہیں نہ کہیں سے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کسی فرد واحد کی بات نہیں، ہم جنرل بات ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ اس میں وہ آدھا ادھر آدھا ادھر کی بات کریں گے، اور جس کا کہیں لگاؤ نہیں بولے گا کہ نہیں ہے، 2 حصہ میں بٹا ہوا ہے، یہاں مفاد کی بات آ جا رہی ہے، جبکہ ایمان اور کی روشنی کے مطابق ان لوگوں کو توبہ کر کے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا ایک سوال اور ہے، جو لوگ اعتراض کیے ہیں، جو لوگ پارٹی بنے ہیں اور کام کو روکنے میں ان کا اہم رول ہے، کیا حق پہ ہے کہ نہ حق پہ ہیں؟ موجودہ صورتحال میں تو حق پر ہی ہے، وہ اپنی بات رکھے حق تو پر کیا ہے۔ آپ حق کے ساتھ ہیں یا اپنی کمیٹی کے ساتھ ہیں؟ یہ بات ہے کہ آپ تو ضیاء الحق صاحب کا ریفرنڈم کر رہے ہیں، اسلام پسند ہے کہ نہیں، اسلام پسند ہے تو 5 سال ہے، تو کون کہے گا کہ حق کے ساتھ نہیں؟ جو حق کے خلاف بھی بولتا ہے، دیکھیے ایک ہندوستان میں سوشلزم کے سب جو سوشلزم وہ بھی کہتا ہے جو کہ کیپٹلزم کا بات ہے، سب لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا وہ سیکولر ہے، لیکن سارے لوگ یہاں سب کو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جب ڈیموکریسی کا مخالف بھی یہاں تو سیاست ہے کی بات ہے، سب کون کہے گا کہ نہیں؟ اچھا جو بھی آئے گا تو سچائی کا ہی لبادہ اوڑھ کے آئے گا کہ ہم ہی سچ پر ہیں، تو اب تو دیکھنے کی چیز ہے، لوگ دیکھیں، عوام دیکھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ مقامی علماء بھی اس پر صحیح روشنی نہیں ڈالتے، اپنے خطاب وغیرہ میں ان کو بھی ان کی بھی 5 انگلی برابر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو جس نے عہدے پر رہے گا اتنا ہی اس سے پکڑ ہوگی، یا مالک یوم الدین کے یا قیامت کے روز، تو علماء کرام نائب رسول ہیں،
ان کا سونا عبادت ہے، تو ان کی ذمہ داری ہم لوگ سے زیادہ ہے کہ جو جتنا جانتے ہیں خطبہ الوداع میں حضور نے کہا کہ یہاں جو ہم کہا ہے جو یہاں نہیں موجود اس تک اور جو جتنا جانتا ہے اگر اتنا دوسرے تک پہنچائے. ہر مسلمان دائی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں مبلغ ہے، پرچار کر سکتا ہے. وہ زیادہ جانتے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری، ہم کم جانتے ہیں ہماری کم ذمہ داری ہے. ہم آپ بچہ آپ کے گھر میں ہو گئے تو لوگ گھر پر پڑھاتا ہے ماں باپ، تو جتنا جانے گا اتنا ہی نا وہ پڑھا دیتا ہے. بہنا بھائی 2 2 4 ہے، یہ ہے الف ب، جو جس کے ماں باپ جتنے جانتے ہیں، جو گریجویٹ ہیں وہ اپنے مطابق دیکھتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کے مطابق. سب کی پرسش سب سے ہوگی، کوئی وقت نہیں اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا. اور اس وقت عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس وقت جب صحابہ نزا پر آوے گی؟ خالی تقریر میں کرتے ہیں ہم تو. آپ نے پورا فتویٰ کا مطالعہ کیا ہے؟ ہاں پڑھا ہے، پہلا والا بھی پڑھا تھا جس میں نا، لیکن سہو ہو رہا ہے کہ کیا سوال تھا، یہ نیا والا پڑھا ہے، نیا والا پڑھا ہے. اور نیا ہی پر ابھی کام کا پہل بھی کیا تو گیا نیا میں مشروط ہے، جی مشروط ہے. لیکن اب وہی ہم نے بتایا قانونی بات کہ اس فتویٰ کا اطلاق بہار سرکار ماننے کے لیے مجبور ہے یا نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ تو پرانے پترکار ہیں، وہ بھی قومی تنظیم کے، کیا لگتا ہے آپ کا کیا اس پہ خیال ہے اور یہ ہے کہ کیا ہونا؟ میرے خیال سے دیکھیے کیا ہونا تو معاملہ ہے تھا کہ کوئی بھی مسئلہ افہام و تفہیم، اسلام کہتا ہے مشاورت میں بیٹھے اور صاحب رائے مشاورت. جیسے ابھی کام ہوگا بلڈنگ کنسٹرکشن کا تو انجینئر سے دیا جائے گا، ڈاکٹر سے نہیں. تو اس میں یعنی ان لوگوں کو چاہیے تھا صاحب رائے، اس میں عالم دین جو بھی ہوں، ڈاکٹر، یہ سب لوگ جو بھی ہے جس کو دانشور کہا جائے سے لینا چاہیے. ایسی بات نہیں جس کو ہم لوگ ان پڑھ کہہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ بھی نہیں. اکبر بہت ان پڑھ تھے لیکن 50 سال تک چلایا مشورہ سے. تو کسی کو ان پڑھ یا کہہ دینا، بہت سا وہ ہو سکتا ہے ہمارے آباد و اجداد ہم سے کم پڑھے لکھے لیکن تجربہ ان کا بہت زیادہ تھا، ان کا تھا. تو اسی لیے اس کو کہتے اس سے کہا لیے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بزرگ کچھ ایسے ہیں جو کہ صحیح بات آپ کو بتا سکتے ہیں. اس لیے تو فہم و تفہیم بیٹھ کے مساوتی ہونا چاہیے تھا. تو اب جو حالات ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ہی دیکھ رہے ہیں. اب تو اس پر جی یہ ہمارے قومی تنظیم کے بہت ہی پرانے پترکار جناب مصباح احمد خان صاحب تھے. صحافی میں بھی بولتا ہوں لیکن آپ سیدھا آج کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، پترکار کہہ لیجیے. اور میں نے کہا کہ ان کی خبر کو میں نے کئی بار اخباروں میں پڑھا ہے قومی تنظیم میں. آج یہ اپنی بات کو رکھ رہے تھے. اگر آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں یا نیازی نیوز کے اس ویڈیو سے آپ متفق ہیں، حق اور ناحق سے متفق ہیں، تو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ حق کا ساتھ دیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہو. انشاءاللہ رحمان اگر دنیا میں حق کے ساتھ رہیں گے تو آخرت میں بھی حق کے ساتھ رہیں گے. چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، پھر کسی موضوع پر. اللہ حافظ.